الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے صحابی رسول حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی عجیب شادی اور عجیب شہادت کا واقعہ بیان ہوگا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے، نہ کسی مشہور خاندان سے تعلق تھا، نہ صاحب منصب تھے کہ کسی عہدے پر فائز ہوں، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن ایک بات ضرور تھی اور وہ یہ تھی کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، علم سیکھتے اور علم سے فیضیاب ہوتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر دیکھا اور فرمایا کہ یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس جگہ ہے، نہ میرے پاس دولت ہے، غریب آدمی ہوں، رنگ کا سانولا ہوں، کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا کہ جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ میری شکل اچھی ہے، نہ میرے پاس مال اور دولت ہے، نہ میرے پاس بڑا خاندان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو، جاؤ میرا یہ پیغام لے کر۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ فرمایا جلیبیب ہوں۔ گھر والوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی مقصد ہے۔ خیر گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر جلیبیب کھڑے تھے، پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے اپنے سلام بھجوائے، اور صحابہ کرام کے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات تھی۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھجوایا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ اب اس نے یہ سننا تھا، سننے کے بعد کہنے لگا ذرا انتظار کر، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔
اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام بھجوایا اور مشورہ پوچھا، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ کہنے لگی نہیں، اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی جس کے پاس نہ خاندان ہے، نہ شہرت ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ یہ ہے مسلمان عورت، یہ مسلمان عورت کی خوشی اللہ اور اس کے رسول کی خوشی میں ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور ان سے مخاطب ہوئی تو وہ بچی کہنے لگی اپنے والدین سے کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں فرماتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ، کہ کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے معاملات میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ قبول، آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے تیار ہوں، راضی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بچی پر اپنی بھلائیاں اور خیر کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ پھر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت کے نیچے محتاجی تھی، مسکینی تھی، جس کی راحت نماز میں اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی، کیونکہ وہ شادی برکت والی ہوتی ہے جس شادی کے اندر خرچہ کم ہو، اخراجات کم ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، برکت والا نکاح وہ ہے۔ اور آج ہماری شادیوں میں لاکھوں روپے کے اخراجات ہو جاتے ہیں اور شادیاں پھر بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اچھے ہو گئے اور اس قدر بہترین ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے، صحابی کہتا ہے کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا، یعنی سب سے زیادہ خرچی اسی عورت کی تھی۔ ایک جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جی فلاں فلاں حضرات موجود نہیں۔ پھر ارشاد ہوا کیا تم کسی اور کو بھی گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ تو ہمیں کسی اور کا پتہ نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے اپنا جلیبیب نظر نہیں آ رہا، جاؤ اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام جو رؤوف ہیں، رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اس میرے صحابی نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ صحابی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت حسین کے لیے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ حضرت جلیبیب کے لیے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھ مبارک میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں اٹھایا ہوا تھا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازوؤں کا سہارا اسے میسر تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، رو رہی تھی، صحابہ کرام رو رہے تھے کہ ایک عظیم ہستی کو قبر کی طرف بڑھایا جا رہا ہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ یہ تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی عجیب شادی اور عجیب شہادت کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں اتارا۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صحابہ کرام سب جو ہے تعجب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کاش جلیبیب کی جگہ آج ہم ہوتے اور ہمیں اللہ کا رسول اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں اتارتا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہادت کے اعلیٰ مقام سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا جو ہے بٹن دبانا نہ بھولیں۔ مزید انشاءاللہ اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔